پورے 3 سالوں کے بعد وہ اس پوائنٹ سے 160 کروڑ کلومیٹر دور جا چکا تھا، لیکن پھر بھی یہ آواز ویسی کی ویسی ہی تھی۔ 160 کروڑ کلومیٹر مطلب یہ ڈسٹینس اتنا ہی ہوا جتنا زمین سے چاند تک کے پورے 4000 چکر لگائے جائیں۔ خلا میں اتنے زیادہ ڈسٹینس تک پھیلنے والی آواز آخر آ کہاں سے رہی تھی؟ اسی بات نے بڑے بڑے ریسرچرز اور سائنٹسٹ کو چکرا کر رکھ دیا تھا۔ ایک بات تو کنفرم تھی کہ ہمارے سولر سسٹم کے باہر کوئی نہ کوئی ایسی طاقت ضرور چھپی ہے جو اس آواز کی وجہ بن رہی ہے، لیکن اسپیس میں تو کوئی آواز ہی نہیں ہوتی، تو آخر اس کو ریکارڈ کیسے کیا گیا؟ یہ بات حقیقت ہے کہ اسپیس میں جاتے ساتھ ہی کانوں پر کسی قسم کی بھی کوئی آواز نہیں پڑتی، حتیٰ کہ اگر اسپیس واک کے دوران ایسٹروناٹس کے بالکل برابر میں کوئی دھماکہ ہی کیوں نہ ہو جائے، وہ دھماکہ دکھے گا تو صحیح لیکن اس کی آواز کانوں تک نہیں پہنچ سکے گی۔ آواز جس کو ہمارے کانوں تک پہنچنے کے لیے ہوا اور ایٹماسفیئر کی ضرورت ہوتی ہے، یہ دونوں چیزیں ہی اسپیس میں موجود نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے اسپیس میں کسی قسم کی بھی آواز ٹریول نہیں کر سکتی۔ اسپیس میں ساؤنڈ ویو تو ٹریول نہیں کر سکتی، لیکن الیکٹرو میگنیٹک ویوز اسپیس میں بآسانی ٹریول کر سکتی ہیں۔ بے شک ہمارے کان ان ویوز کو نہیں سن سکتے، لیکن وائجر 1 نے ان ویوز کو ریکارڈ کر کے ہمیں ارتھ تک بھیجا تاکہ ہم ان کو ڈیکوڈ کر کے سن سکیں۔ یہی وہ انوکھی آواز تھی جو وائجر 1 نے انٹرسٹیلر اسپیس سے بھیجی تھی۔ کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ آواز اسپیس میں موجود پلازما ویوز کے ٹریول کرنے سے آئی ہوگی، جبکہ کچھ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ ڈیپ اسپیس میں ضرور کچھ ایسی طاقتیں موجود ہیں جن کی انرجی کی وجہ سے یہ آواز پیدا ہوتی ہے۔ وہ کون سی طاقتیں ہیں، ان کی انرجی آواز کیوں ریلیز کرتی ہیں، یہ سوچنے، سمجھنے اور جاننے کی قابلیت ہم انسانوں کے پاس ابھی تک موجود نہیں ہے۔ وائجر 1 اپنے اینٹیناز سے یہ ویوز کیپچر کر کے ان کو ریڈیو سگنل میں کنورٹ کرتا ہے اور پھر ارتھ کی طرف ٹرانسمٹ کر دیتا ہے۔ بے شک یہ میسج لائٹ کی اسپیڈ سے ٹریول کرتا ہے، پھر بھی اس کو ارتھ پر موجود ناسا کے اینٹیناز تک پہنچنے میں پورے 21 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ یہ پہلی بار نہیں تھا جب وائجر 1 نے ہمیں کوئی انوکھی آواز بھیجی تھی، اس سے پہلے بھی ناسا اسپیس سے کئی انوکھی آوازیں ریکارڈ کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ 2007 میں بھی ایک ایسا واقعہ ہوا تھا جس نے سائنسدانوں